نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وللصائم فرحتان يفرحها اذا افطر فرح بفطره واذا لقي ربه فرح بصومه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشی کے موقع ہیں، وہ ان دونوں پر خوش ہوتا ہے۔ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اپنے افطار سے خوش ہوتا ہے، اور جب اپنے رب کو ملے گا تو اپنے روزے کی وجہ سے خوش ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر روزہ رکھنے والوں کو ملنے والی دو خوشیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک خوشی تو وہ ہے جو اس کو دنیا ہی میں نصیب ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس کو مرنے کے بعد ملے گی۔ دراصل اصل خوشی تو وہی ہے جو مرنے کے بعد ملے گی، اور دنیا کی خوشی یہ ہے کہ روزے دار کو افطار کے وقت جو اس کو بے پناہ لذت ملتی ہے اور اس کو کھانے سے بڑا لطف آتا ہے، اس میں ضروری نہیں کہ مختلف قسم کے کھانے ہوں تبھی اس کو لطف اور مزہ آئے، بلکہ سادہ کھانے پر بھی عجیب لذت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ مزہ اگرچہ عارضی ہوتا ہے، تاہم اس سے دائمی لذت کا اندازہ لگانا آسان ہوتا ہے۔ دوسری خوشی وہ ہے جو دائمی اور حقیقی ہے، جو آدمی کو اس وقت خوشی ہوگی جب اس کی آنکھ بند ہوگی اور وہ خدا کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس وقت جب وہ آرام اور راحت کو دیکھے گا تو اس کو اپنے روزے سے بے حد خوشی ہوگی، اور وہ سوچے گا کہ میں نے بہت اچھا کیا، یہ روزہ رکھ لیا، آج یہ روزہ میرے کام آ رہا ہے۔ اگر میں یہ روزہ نہ رکھتا تو آج میں بہت بری حالت میں ہوتا۔ اسی طرح وہ بندہ اپنے روزے سے اس دن خوش ہوگا۔ تو آج ہمیں تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے روزہ نہ چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہم اس مشقت کو برداشت کر لیں گے جو اس وقت ہمیں روزے پر ہوتی ہے، تو اس مشقت اور تکلیف کی وجہ سے قیامت کے روز پھر یہ مشقت ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگی، کیونکہ اس روزہ پر گناہوں سے معافی کا وعدہ ہے، اس روزہ پر جنت کی بشارت ہے۔ یہ روزہ قبر اور حشر میں پریشانیوں سے بچاؤ کے لیے ڈھال کا کام کرے گا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصیام جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتال، کہ روزہ جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے، جس طرح جنگ سے بچاؤ کے لیے اس کی تلوار کیا ہوتی ہے؟ ڈھال ہوتی ہے۔ اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی روزہ کا بدلہ خود ہی سے مرحمت فرمائیں گے، اور جب خود سے بدلہ دیں گے تو پھر وہ بندہ یقیناً خوش ہوگا۔ تو اس تھوڑی سی مشقت کی وجہ سے ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے اور مکمل ادب کے ساتھ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔